نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ تعالیٰ نے سن لی قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان قریب ہم ان کا کہا ہوا لکھیں گے اور انہوں نے انبیاء کو بھی ناحق قتل کیا ہے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم قیامت کے دن کہیں گے کہ دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس لیے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ بندوں پر ظلم کرے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ کہتے ہیں بے شک ہم سے اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کے آئے تاکلہ النار، جسے آگ کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، آپ ذرا ان سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے رسول آئے بالبینات، کھلے دلائل لے کر، وبالذی قلتم فلم قتلتموہم، یہ جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن کذبوک، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقد کذب رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، جاؤوا بالبینات، وہ کھلے دلائل لے کر آئے، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور تمہارے مالوں میں اور تمہارے جانوں کے متعلق آزمائش کی جائے گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم اپنے سے پہلے اہل کتاب کی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں کی ایسی باتیں ضرور سنو گے، اذًا کثیرا، جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت اونچے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، قابل یاد ہے وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پختہ وعدہ لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، برا ہے جو یہ انہوں نے خریدا۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ خوش ہو رہے ہیں اور خیال کر رہے ہیں جو انہیں ملا ہے، اور جو انہوں نے کیا نہیں اس پر یہ اپنی تعریف کروانا پسند کرتے ہیں۔ فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب، تو یہ گمان نہ کریں کہ یہ عمل ان کو عذاب سے بچا لے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی آسمان و زمین میں بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے نا، تو یہ جو منافق تھے، اوپر سے کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے اس پر اعتراض کیا، کہنے لگے کمال ہے،
یہ جو حکم اترا ہے اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کنگال ہو گیا ہے، اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مخلوق ہو کر مالدار ہو گئے ہیں۔ یہ انہوں نے اللہ کا مذاق نہیں اڑایا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، زکوٰۃ کا مذاق اڑایا۔ فرمایا کہ ان کی بک بک کو ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے، اس سے پہلے یہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کر چکے ہیں، اور قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ دردناک سزا کا مزہ چکھو۔ فرمایا کہ یہ تمہارے آگے بھیجے ہوئے اعمال ہیں، انبیاء کا قتل کرنا، موجودہ نبی کی نافرمانی کرنا اور اس کا انکار کرنا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا، یہ تمہارے وہ اعمال ہیں جو تم نے آگے بھیجے ہیں، یعنی مرنے کے بعد ان کا تمہیں رزلٹ ملنا ہے۔ فرمایا اللہ تو کسی بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن بندے ہیں جو اپنے حق میں خود ظلم کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایسی قربانی کی صورت پیش نہیں کریں گے کہ جس کو آسمان سے آگ آئے اور کھا جائے، اتنی دیر تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ صورت اس سے پہلے یہ تھی کہ جو منت کا مال یا جو کیا نام ہے اس کا قربانی کی صورت ہوتی نا، وہ جنس ہوتی، وہ جانور ہوتا، اسے میدان میں لا کے رکھ دیا جاتا۔ جس کا جانور قربانی جس کی قبول ہوتی نا، آسمان سے بجلی آتی، اسے جلا کے راکھ کر دیتی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کی قربانی، اس کی منت قبول ہو گئی ہے، اور جس کی پڑی رہ جاتی وہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ نے اس کا نذرانہ، اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اس امت پر اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہم کرتے ہیں، فرمایا کہ اس کا ایک 3 حصے اس کے کرو، ایک تمہارا ہے، ایک تمہارے رشتہ داروں کا ہے، اور ایک غربا کا ہے۔ اب ماشاءاللہ یہی ہے کہ رشتہ دار بھی ہم خود ہی ہیں، غربا بھی ہم خود ہی ہیں، اور کرنے والے بھی خود ہی ہیں۔ ہاں، کرنے والے بھی خود ہیں، رشتہ دار بھی خود ہیں، غربا بھی خود ہیں۔ اسے آگ جلا کے ختم کر دیتی تھی، اسے ہم کھا کے ختم کر دیتے ہیں۔ فریجیں بڑی بڑی ہیں، فریجیں بھری پڑی ہیں، کسی مانگنے والے کو بھی مانگنے سے چھچڑوں کے سوا، اوجری کے سوا کچھ نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی غربا کے حوالے سے دعوت تھی کہ جس نے سارا سال دالیں کھائی ہیں، سبزیاں کھائی ہیں، جو 1200 روپے کلو والا گوشت نہیں لے سکا، 600 والا نہیں لے سکا، چلو سال کے بعد ہی اس کے گھر میں اس کے بچے جو ہیں وہ گوشت کھا لیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک مہربانی تھی نا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کی ہے۔ اس سے پہلے قربانی کا گوشت کھایا نہیں جاتا تھا، جلایا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے بھی تقربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، دونوں نے جب ان کا اختلاف ہوا ہے عورت کی بنیاد پہ، ان کی ترتیب یہ تھی کہ جو صبح اور شام 2 وقت حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں ہوا کہ ہاں ڈیلیوری ہوتی تھی، جوڑے پیدا ہوتے تھے، 2 بچے ایک ہی وقت میں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو لڑکا جس لڑکی کے ساتھ پیدا ہوا ہے وہ اس کا سگا بھائی اور بہن شمار ہوتے تھے۔ صبح والے لڑکے کا شام والی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا، اور شام والی لڑکی کا صبح والے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا۔ شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پھیلایا تو اس ترتیب سے پھیلایا۔ تو اب جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، جو قابیل کے ہاں پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ہاں ہوئی وہ بدصورت تھی۔ اب قابیل اپنی بہن کے ساتھ جو
حابیل کے حصے میں آ رہی تھی، کہتا جی میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں نے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ کی شادی جو آپ کے ساتھ مل کے پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی میری شریعت میں، اس کی شادی حابیل سے ہوگی، حابیل والی کی شادی تیرے سے ہوگی۔ حابیل والی ذرا کمزور تھی، نقش و نگار اچھے نہیں تھے، تو اس نے کہا اچھا۔ وہ بھائی حضرت آدم نے فرمایا کہ تم قربانی دو، جو اللہ تعالیٰ کو جس کی پسند ہوگی وہ جل جائے گی، اور جس کو پسند نہ ہوا وہ باقی رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو پسند کیا، اور جو قابیل غلہ لے کے آیا تھا کچھ گندم کے سٹے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رہنے دیے۔ اب وہ غصے میں آ گیا کہ ابا بھی نہیں مان رہا، ابا کا اللہ بھی نہیں مان رہا، ابا بھی نہیں مان رہا اور ابا کا اللہ بھی نہیں مان رہا، عشق تو پگانا چاہیے نا۔ تو جادو اور عشق سر چڑھ کر بولتا ہے۔ تو دنیا میں پہلا قتل عورت کی بنیاد پر ہوا ہے، اور دونوں پیغمبر زادے تھے، اور پیغمبر کے دونوں بیٹوں میں اس کا تنازع ہوا ہے، اور پھر قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ دنیا میں انسان کا پہلا قتل عورت پر ہوا ہے۔ اب یہ مار تو بیٹھا بھائی کو، سگے بھائی نے بھائی کو مارا ہے، مارنے کے بعد اب پریشان ہے کہ میں اس کو دفناؤں کیسے، اب اس کا کروں کیا، کیونکہ اس سے پہلے نہ کوئی قبر کا تخیل ہے، نہ کوئی دفنانے کا ہے، نہ کچھ اور ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اور کوے کے منہ میں مردہ کوا تھا، اس نے اس قابیل کے سامنے زمین کو پنجوں سے اکھیڑا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈالا، اس کے اوپر مٹی پا دی۔ تو یہ پھر کہنے لگا عاجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءة اخی، کہنے لگا میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں کہ میں اپنے بھائی کو دفنا نہیں سکتا۔ اس نے پھر قبر کھودی اور حابیل کو اس میں دفن کیا۔ تو یہ کہاں ایویں نہیں ہے، کہاں بندے دا استاد ہے، کہاں بندے دا کی ہے۔ قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ کوے نے تعلیم دی انسان کو۔ یہ ذلیل پتہ کیوں ہے، دوسرے پرندوں میں ذلیل کیوں ہے؟ یہ نجاست کھانے سے ذلیل ہوا ہے، نجاست پیخانہ کھا جاتا ہے اس لیے ذلیل ہو گیا، ورنہ اور بھی پرندے ہیں جن کو اللہ نے ذلیل نہیں ہونے دیا۔ تو حرام کھانے والا نجاست کھانے والے کی طرح ہے، اس لیے حرام کھانے والا بھی کوے کی مانند ہے، اور حلال کھانے والا دوسرے پرندوں کی مانند ہے۔ یہ مقام سے گرا ہے تو اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ چھوٹے کوے نے نا بڑے سے پوچھا، یا یوں کہہ لیں کہ بڑے کوے نے نصیحت کی چھوٹے کوے کو کہ جب آدمی جھکے نا تو پھر اڑ جانا، سمجھ لے کوئی پتھر اٹھائے گا تجھے مارے گا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ جھکے بھی نہیں، اس کے ہاتھ میں پتھر ہو تو پھر کیا کروں؟ اس نے کہا پتر ہون تو مار نہیں کھاندا، تو سیاਣਾ تے تو مار، ہاں تو مار۔ یہ نیانے جڑے نا اج کل دے موبائل سسٹم، یہ پرانے بابیاں نالوں سیاਣੇ نے، یہ مار نہیں کھاندے چھتی۔ اللہ اکبر، یہ جدید دور کے جدید کوے ہیں جو پرانوں سے نہیں ملتے۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان سے پوچھے پھر جو مجھ سے پہلے رسول آئے ہیں، کھلے دلائل لے کر آئے ہیں، یہ بات تم نے ان سے بھی کہی تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ ان کے دور میں بھی قربانی کا عمل اسی طرح جلاتا رہی ہے، آگ جلاتی رہی ہے۔ تو اے پیغمبر اگر آپ کو جھٹلا دیں تو کوئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی رسول جو ہیں ان کو جھٹلایا گیا، وہ کھلے دلائل لے کر آئے، صحیفے لے کے آئے، روشن کتابیں لے کے آئے، انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا ہے۔ یہ سچ جھوٹ کا انجام جو ہے وہ آخرت میں اس کا پول کھلے گا۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس نے جو کام کیا اس کو پورا بدلہ ملنا ہے۔ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اور کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی اس میں ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈالو تم محمد کی غلامی کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ نے جنت رکھی ہے جی، اللہ اکبر۔ اور ایسی جنت رکھی ہے کہ موت سے پہلے وہ یوں کہہ کے مرے ہیں، انی لاجد ریح الجنہ، جس جنت کا وعدہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا تھا، رب کعبہ کی قسم ہم اس جنت کا نظارہ بھی کر رہے ہیں اور اس کی خوشبو بھی سونگھ رہے ہیں۔ اس کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوشبو بھی سونگھ رہے ہیں۔ انہیں دنیا میں جنت کی خوشبو آئی ہے۔ تو فرمایا کہ پیارے محبوب، ہم ضرور تمہیں مالوں کے ذریعے جانوں کے ذریعے آزمائیں گے، اور تم کافروں سے مشرکوں سے اہل کتاب سے ایسی تکلیف دینے والی باتیں ضرور سنو گے۔ اگر تم سب کا صبر کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، تو یہ اونچے کاموں میں سے ہے۔ اللہ نے تو ان اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم کھول کھول کر کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، لیکن اے مصطفیٰ کریم، جہاں ہم نے آپ کا تعارف، آپ کی امت کا تعارف اور سچ کو اتارا ہے، وہ انہوں نے چھپا لیا، کتاب کے حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، یعنی عمل نہیں کیا، بلکہ مرضی کے مسئلے لوگوں کو بتا بتا کر پیسے کمائے ہیں۔ برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ کر لیا، اور یہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا نہیں ہے اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ فرمایا ان کا یہ عمل انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے بھائی، ایک تو ہے نا کوئی آدمی کام کرے، لوگ کہیں کہ اس نے بڑا کام کیا، اچھا کام کیا، ٹھیک ہے، اب تو اللہ معاف کرے۔ اور یہ پہلے یہودیوں میں تھے، یشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ ایسی حرکتیں جو اب ہم کر رہے ہیں یہ حرکتیں یہودی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اتنا نذرانہ لیا، حلال کو حرام کر دیتے، حرام کو حلال کر دیتے۔ اب بھی عیسائیوں میں یہی ہے، وہ کہتے ہیں نذرانہ لے آؤ، کیا لے آؤ؟ ان کے بشپ کہہ رہے ہیں نذرانہ لے آؤ، ہماری دعا سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارا شراب پینا، تمہارا زنا کرنا، تمہارا بغیرتی کرنا سب معاف ہے، صرف تم اپنے بشپ کو یاد رکھنا، وہ رتبے میں تمہارا فادر ہے۔ کیا ہے؟ اس کو فادر بھی کہتے ہیں۔ یہ پادری پدر سے نکلا ہے۔ پادری کس سے نکلا ہے؟ پدر سے نکلا ہے۔ پدر باپ کو کہتے ہیں، پادری باپ جیسا، اور انگلش میں اسے فادر کہتے ہیں۔ یہ تمہارا ابا ہے، یہ تمہارا۔ اس قوم کو یہ تو پتہ نہیں ہے نا، ان کو صرف اماں کا پتہ ہے، مغرب والوں کو ابے کا تو پتہ ہی نہیں انہیں کہ ابا ان کا ہے کون۔ وہ قومی اثاثہ ہے اکثر، تو ان کا ابا جو ہے وہ پادری صاحب بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو دو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمارے بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں تو مرید کا تو ہے جی، اسی تینوں بخشا ہی نہیں سکتے، اسی تینوں بخشا ہی نہیں سکتے تو تو مرید کا تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ ملنے آئیں، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ملنے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا، اے ملی ابنتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری بیٹی محمد کی بیٹی ہونے پہ ناز نہ کرنا، اعمال کرتی رہے، اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئی تو میں محمد تجھے چھڑا نہیں سکتا۔ یہ دیکھو ہمارا دین یہ ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو جس نے کیا ہے اسے بھگتنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی آئی تو آپ نے فرمایا، یا امتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے ملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کام کرتی رہنا نیک اعمال۔ محمد کی پھوپھی ہونے پہ گمان نہ کرنا، اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئی تو میں محمد تجھے چھڑا نہیں سکوں گا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ اور آپ کہتے ہیں وہ جی تو نمازیں ہی پڑھنیاں سی تو پھر تو ساڈا مرید کی ہویا بھائی؟ پھر ساڈا مرید یہ جاہل لوگ ہیں، خبیث، دین سے دور کر رہے ہیں، خود بھی دین سے دور ہے۔ اور دیکھ لو داڑھی بھی ختم، مونچھے بھی ختم، گدی نشین ہے جی، اور بڑے پرانے پیر ہیں، آدھا سندھ ان کا مرید ہے، جو رسول کا چہرہ بنانا پسند نہیں کرتے، سید بھی کہلاتے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم تک رہ چکے ہیں، وزیر خارجہ صاحب تک رہ چکے ہیں۔
تو یہ انہی لوگوں کے نقش قدم پہ ہیں جنہوں نے دین کو فار سیل کیا ہے۔ فرمایا یہ جو کیا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جائے کہ ہاں پرانے ایم پی اے صاحب نے کیتا ہے، میں نے صاحب نے کیتا، یہ تعریف کے پل چاہتے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ بادشاہت اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ایسے لوگ معافی کے قابل نہ دنیا میں ہیں نہ آخرت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے، ان کی خصلتوں سے، عادات سے جو یہودیوں عیسائیوں کی تھیں اب مسلمانوں میں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔